ڈی ایم نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں حفصہ اعجاز۔ آگاہ کریں گے جرائم کی وارداتوں سے۔ ہیکنی سے تعلق رکھنے والے 50 سالہ آئزک شوزی پر مشرق لندن کے لندن فیلڈز میں تقریباً 10 مقامات پر آگ لگانے کے بعد آتش زنی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ہفتے کی صبح لینسڈاؤن ڈرائیور کے قریب ایمرجنسی سروسز کو طلب کیا گیا اور فائر فائٹرز نے فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا۔ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ویک فیلڈ میں ایک فٹ پاتھ پر جھگڑے کے بعد 55 سالہ شخص کی موت کے سلسلے میں قتل کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق کالڈر گروو میں بلیکر لین کے قریب ہونے والے واقعے کے دوران اس شخص کو ایک کتے نے کاٹا تھا۔ بعد میں وہ اسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ ایک اور 55 سالہ شخص پولیس کی حراست میں ہے اور کتے کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ 35 سالہ لیورا ڈوہرٹی کو ایک کم سن بچی کو بار بار بالغ افراد کی ادویات دے کر قتل کرنے کی کوشش کا مجرم قرار دیے جانے کے بعد عمر بھر کی پابندی کے حکم کے ساتھ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ بچی کو ہنگامی علاج اور جان بچانے والی طبی امداد کی ضرورت پڑی، جبکہ جج نے ڈوہرٹی کے اقدامات کو انتہائی لاپرواہ اور خطرناک قرار دیا۔ دوہرے قتل کے مجرم سائمن لیوی نے مقدمے کی سماعت کا انتظار کرتے ہوئے ایچ ایم پی بلمارش میں ایک جیل آفیسر پر حملہ کرنے کے الزام سے انکار کر دیا ہے۔ 41 سالہ لیوی، جسے حال ہی میں کارمینزا ویلنچیا ٹروہیلو اور شیریل ولکنز کے قتل کے جرم میں پوری زندگی قید کی سزا سنائی گئی، اس نے آفیسر پالڈن کے ساتھ مبینہ واقعے کے بعد حملے اور جان بوجھ کر گلا دبانے کے الزامات میں خود کو بے قصور قرار دیا۔ چیسٹر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ ڈیلن ہال پر 2 خواتین کی جانب سے الگ الگ مبینہ حملوں کی شکایات کے بعد عصمت دری کے 4 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ایک مقدمہ اگست 2024 میں چیسٹر فیلڈ کالج کے قریب ہونے والے مبینہ واقعے سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا جون 2023 میں کوئنز پارک میں پیش آنے والے مبینہ واقعے سے متعلق ہے۔ ہال کو ریمانڈ پر حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ روز ٹرانسٹن کے خاندان نے لیورپول کے ڈوو کورٹ میں ان کی موت کے بارے میں جوابات کی تلاش جاری رکھتے ہوئے معلومات کے لیے ایک نئی اپیل کی ہے۔ دادی کو گزشتہ سال 4 اکتوبر کو ان کے گھر میں مردہ پایا گیا تھا۔ ان کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ ان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ کاؤنٹی کلڈیئر میں M9 موٹر وے پر ایک چوری شدہ BMW کو غلط سمت میں چلانے کے بعد دوسری گاڑی سے آمنے سامنے ٹکر کے نتیجے میں 5 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ دوسری گاڑی میں سوار 4 افراد، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، اس کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ تفتیش کار ان اطلاعات کی جانچ کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی اس سے قبل قریبی علاقوں میں چوری کی کوششوں سے منسلک تھی۔ 33 سالہ لی ہوپکنسن فروری 2022 میں ایچ ایم پی مانچسٹر میں اپنی کوٹھری میں مردہ پایا گیا تھا اور تحقیقات میں معلوم ہوا کہ اس نے ایک نوٹ چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے سے قاصر محسوس کر رہا تھا۔ ہوپکنسن کو بری میں ریمنڈکسن کی موت کے سلسلے میں غیر ارادی قتل کے جرم میں جیل بھیجا گیا تھا، جبکہ جائزہ رپورٹ میں جیل کے قرض، منشیات کے استعمال اور اس سے پہلے حملوں کے اطلاعات کو بھی نمایاں کیا گیا۔ شین اور کیتھ جانسن کو ولنگٹن میں ایک کلیکٹیبلز کی دکان سے تقریباً 62,000 مالیت کے نایاب پوکیمون کارڈز چوری کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا۔ دونوں بھائیوں نے کروبار کی مدد سے کلیکٹیبلز میں توڑ پھوڑ کرکے داخلہ کیا، ہزاروں پاؤنڈز کا نقصان پہنچایا اور سی سی ٹی وی، جعلی نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں اور چوری شدہ سامان سے منسلک شواہد کے ذریعے انہیں اس واردات سے جوڑا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔